بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو خفا نہیں ہوتی۔ ایک دیہاتی علاقے میں بڑے ماں باپ تھے۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا۔ بچہ ذہین تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی، کار مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو کہا جی آئے، میرے ساتھ شہر میں رہیں۔ وہ بیٹے کے پاس شہر میں آ گئے۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے، رشتہ داریاں وہیں تھیں اور آزاد فضا تھی، اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دن تو شہر میں رہے، لیکن رشتہ داروں کی خوشی غمی میں بار بار گاؤں جانا پڑتا تھا۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے، ہم سے بار بار یہ سفر نہیں ہوتے، ہمیں آپ وہیں دیہات میں رہنے دو۔ آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو، آتے رہنا، ہم سے ملتے رہنا۔ چنانچہ اس طرح بیٹے نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے سوچا کہ اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں، تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ شہر کے ایک بڑے معزز گھرانے کی ایک خوبصورت لڑکی کا پتہ چلا۔ اس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ماں باپ سے پوچھا۔ ماں باپ نے کہا بیٹے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے وہیں ہم بھی خوش ہوں گے۔ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے آیا، تو بیوی کچھ عرصہ تو اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی۔ پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس بچے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آ کر مل جایا کرو۔ یہ ایک دفعہ ملنے چلا جاتا۔ اب بندہ ہے، کئی دفعہ پلاننگ کی کہ میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اور 2 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کو برا لگا۔ وہ پھر بولنا شروع ہو گئی، جیسے عورتوں کی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ اب یہ نوجوان شریف النفس تھا، اپنی بیوی کو سمجھاتا۔ وہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی۔ خامخواہ کا بحث آپس میں ہو جاتا اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ بنتا۔ 2-4 سال گزرے تو اب بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہو گئی۔ جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی۔ یہ پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو بیوی ناراض۔ سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر آ گئی۔ بہت معقول پیکج تھا۔ اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے۔ بیٹے، ہمارا اللہ حافظ ہے، تم اس دیس میں جاؤ گے، اللہ کا گھر دیکھو گے بیٹے، ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی۔ یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس حج عمرہ پر جو لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسائی ہوتی تھی، یا کوئی چیز ایک دوسرے کی پہنچا دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ نوجوان شروع میں ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا اور کبھی کبھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا، لیکن 13 سال یہ وہیں رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کی 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے۔ انہوں نے 2-4 باتوں میں اندازہ لگا لیا کہ اس نے 13 سال سے ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو صاحب ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا۔ خیر یہ آیا اور آ کر فوراً ٹکٹ بک کروائی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نوجوان بھی سیریس تھا۔ اس نے اس کو بھی شیر کی آنکھیں دکھائی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئی۔ خیر اس نے تیاری کی اور واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ 13 سال ہو گئے تھے۔ اس کو ایک 9-10 سال کا لڑکا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ فلاں بڑے میاں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئے۔
البتہ وہ بوڑھی عورت زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خیر ہی نہیں لیتا۔ بچہ بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دل کی تار کو چھیڑ گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، اوہ، والد دنیا سے چلے گئے۔ میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی، اور امی تو میرا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، میرے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں۔ مغموم دل سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کواڑ ملے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیمار والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو رہی ہو تو پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں۔ چونکہ اس کی والدہ کی آنکھوں پر موتیاں آ چکا تھا، جب وہ دبے پاؤں بالکل قریب پہنچا تو وہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی اور وہ کچھ الفاظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اے اللہ، میرا خاندان دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اے اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دے، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس نے جب ماں کے یہ الفاظ سنے، اس نے فوراً کہا، امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی بولی، میرے بیٹی آ گئے؟ جی امی، میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹے ذرا قریب ہو جا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگنے دو۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر، یہ بیٹا 2-4 دن وہاں رہا۔ اللہ کی شان کہ ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنے والدہ کو دفنایا کفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ مکرمہ آ گیا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ سب رشتوں کی ماں ہوتی ہے۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ وہ درجہ ماں کا ہے۔ جس کے دل میں ماں کے لیے محبت ہے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ اے رات، مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ ساری رات سوتے سوتے میں نے جنت کی سیر کی۔ صبح جو آنکھ کھلی تو دیکھا سر ماں کے قدموں میں تھا۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوم میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔